نور اللہ نور السماوات والارض، اور طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ جو شیشے کی قندیل میں، اور یہ ایسا ہے کہ اس کو روشن کس سے کیا جاتا ہے؟ زیتون کے مبارک درخت یعنی اس کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ المصباح فی زجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا، لیکن وہ ایسا ہے زیتون کا مبارک تیل جس کی مثال مشرق اور مغرب میں ہے ہی نہیں۔ وَيَكَادُ زَيْتُهَا ان قریب ایسا ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، چراغ روشن ہو جائے، تیل چلنے لگے۔ وَلَوْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ کہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں، لیکن وہ خود اس کا اپنا نور ایسا ہے کہ اپنے نور سے وہ خود روشن ہو جائے گا۔ نور اللہ، معبود یہ مثال دی کیوں؟ اس کے فوراً بعد ایک گھر کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ ان گھروں میں جہاں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی رہتی ہے۔ سمجھے؟ یعنی اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے تو اس گھر کو تلاش کرو جس گھر میں سوائے عبادت کے کچھ نہیں۔ تو عالم اسلام میں جب یہ وحی آ رہی ہے، جب یہ آیت آ رہی ہے، تو تلاش کرو وہ گھر تم بتاؤ گے یا اللہ کا رسول بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کس کو حق ہے یہ گھر بتانے کا؟ کہ کوئی بھی بتا دے، تم بتاؤ گے؟ یعنی اللہ کا رسول بتائے گا۔ اور جب اللہ کا رسول وہ گھر بتا رہا ہے تو کون بتا رہا ہے؟ یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ اس گھر کی نشاندہی کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ گھر فاطمہ کا گھر ہے، جس گھر کی طرف اللہ کا رسول نشاندہی کر رہا ہے۔ اس گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہر صبح اللہ کا رسول سلام کر کے بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے تو فاطمہ کے گھر میں تلاش کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اللہ کے نور کو تلاش کرنا ہے، آئیے میں نے بھی تمہید مقدمہ باندھا ہے، آپ پریشان مت ہو گیا، ختم کریں گے جلدی اپنے وقت میں، لیکن اس بات کو مکمل تو کر دوں نا۔ کیوں میں نے اتنی محنت کی یہاں تک لے کر آیا؟ کس لیے لے کر؟ آپ سنیے حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں، ہے تو بڑی تفصیل، پہلے کبھی اس پہ پورے خمسہ مجلس پڑھ چکا ہوں، 2-3 جملے اس پہ نکالتا ہوں کہ جب اللہ نے نور فاطمہ کو خلق کر لیا تو موجودات کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، چندھیا گئیں اس نور سے، نور فاطمہ سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ملائکہ نے یا موجودات نے جو بھی اس وقت تھے انہوں نے سوال کیا، معبود یہ نور کیسا ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ اب جواب جو نے ملا، معصوم فرماتے ہیں جواب دیا مشیت نے، ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے، یہ نور میرے نور میں سے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اس کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، میں نے اس نور کو اپنی عظمت کے نور سے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اس نور کو اپنے نور سے خلق کیا، وَاسْكَنْتُهُ فِي السَّمَاءِ، اور میں نے اس نور کو آسمانوں میں مسکن قرار دیا ہے۔ یعنی اس کی رہائش کی جگہ کہاں ہے؟ اس کی سکونت کی جگہ کہاں ہے؟ ابھی جب خلق ہوا ہے نور فاطمہ، ابھی یہاں نہیں آیا۔ اسکنتو فی سمائی، میں نے اس نور کو آسمانوں میں رکھ دیا، اس کا مسکن قرار دیا اپنے آسمانوں میں۔ وجعلتہ فی صلب من انبیائی، فی صلب نبی من انبیائی، اور میں نے اس نور کو کہاں رکھا؟ وجعلتہ فی صلب نبی من انبیائی، میں نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو رکھ دیا، میں نے اپنی انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دے دیا، میں نے وہاں رکھ دیا اس نور کو میں نے وہاں رکھا۔ وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اب دیکھیں یہاں مقام رسالت، اور جس صلب میں نے نور فاطمہ کو رکھا اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دی۔ یعنی نور فاطمہ کو معمولی نور نہ سمجھنا، اس کے لیے ضروری تھا کہ تمام انبیاء، تمام پیغمبروں پر جو افضل ہو اس کے صلب میں نور فاطمہ کو اللہ نے رکھا۔ یہ ہے عظمت نور فاطمہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
سمجھ میں آگئی بات؟ وَجَعَلْتُهُ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ انبیائی، میں نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں اس نور کو قرار دیا. وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس نبی کو جس کے صلب میں نے نور فاطمہ رکھا، اسے تمام انبیاء پر فضیلت دے دی، تمام انبیاء پر فضیلت. یہ نور فاطمہ کی عظمت. اس لیے اللہ کا نبی اس مقام کو پہچانتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری ماں کی جگہ ہے. اجلسہا فی مکانہ، جب آتے تھے، جب بھی داخل ہوتی، اذا دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ گھر میں داخل ہوتی تھی اللہ کے رسول کے گھر میں، قام الیہا ورحبہا، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور مرحبا کہتے تھے. رحبہا یعنی مرحبا کہنا، خوش آمدید کہنا. اپنی بچی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. واجلسہا فی مکانہ، اور اپنے مقام پر یعنی مقام رسالت پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے. معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں اب کیا سمجھیں گے، لیکن اس مقام پہ اللہ کے رسول نے سوائے اپنی بیٹی کے کسی کو بھی نہیں بٹھایا. کسی کو سب سمجھ لیجیے آپ، یہ صرف مقام فاطمہ ہے. کیوں؟ فاطمہ نہ ہو تعریف مکمل نہیں ہوتی اہل بیت کی، ہے نا. پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ہر جگہ فاطمہ. کیوں؟ جب ساری دلیلیں ختم ہو گئیں، سارے دلائل ختم ہو گئے نا، گفتگو چلیے، میں دلیل نہیں کرتا، گفتگو کا باب بند کر دیا اللہ نے. مباحلہ ایسے ہی ہوا تھا نا، پہلے گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نا؟ کتنی گفتگو ہوئی ہوگی، اور کون کون سی دلیلیں نہیں دی گئی ہوں گی. اور پھر حضور سے بڑا کوئی عالم ہے؟ عالم فی العالمین ہے نا بھائی، عالم نہیں، عالم فی العالمین، اس سے بڑا تو کوئی عالم نہیں. تو کون سی گفتگو جو نہیں ہوئی ہوگی؟ مگر اس کے بعد بھی پروردگار کا حکم کیا؟ بس گفتگو کا دروازہ بند. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب بھی حجت کرتے ہیں آپ سے، اب بھی لڑنے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کی بات، جبکہ علم دے دیا گیا، سب بتا دیا گیا. مریم کے بارے میں بتا دیا، عیسیٰ کے بارے میں بتا دیا، ان سے اچھا عقیدہ ہم نے بتا دیا کہ نہیں کسی کی مجال ہے. جناب عیسیٰ ابن مریم کو مصلوب کر دیتا، اللہ کے رسول میں نہیں، مصلوب نہیں ہو سکتے تھے عیسیٰ. اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ تو شبیہ تھی جس کو انہوں نے مصلوب کیا، عیسیٰ تو نہیں تھے. یہ سارا بتا دیا، نہیں مانتے. اللہ اے میرے حبیب بس بند. اب آئیے موبائلہ نہیں پڑھ رہے، سب آپ جانتے. صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب بتائیے، جب یہ ساری دلیلیں ختم ہو گئی، گفتگو کے دروازے بند ہو گئے، تو اب سنیے، ایسا لگتا ہے جیسے مشیت اپنے حبیب سے فرما رہی ہے، میرے حبیب اب میں وہ دلیل دینے والا ہوں آپ کو کہ اب گفتگو کی ضرورت نہیں، اب مباحثے کی ضرورت نہیں، اب مذاکرے کی ضرورت نہیں. وہ دلیل آپ کے ساتھ آئے گی اور حجت بالغہ بن کے آئے گی. مباحلے میں یہی ہوا جو 40 دن تک بحث مباحثہ کر رہے تھے. ادھر فاطمہ رسول کے ساتھ آئی، علی کے ساتھ آئی، حسن حسین کے ساتھ آئی، تو ایسی حجت بالغہ تھی جہاں ساری مخالفین کی دلیلیں قطع کر دی تھی فاطمہ کے وجود نے. میرے حبیب اللہ یا رسول اللہ. میں آپ کو وہ دلیل دوں گا، وہ حجت بالغہ عطا کروں گا، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت. اور مباحلہ جیت گئے نا. کیوں؟ نور فاطمہ، وجود فاطمہ ساتھ ہے. ورنہ حضور کو تو دیکھا تھا، علی کو بھی دیکھا تھا، حسن حسین کو بھی دیکھا تھا. مسجد میں ہی تو باتیں ہو رہی تھی، کسی حجرے میں تھوڑی ہو رہی تھی. پورا مدینہ آتا تھا، سارے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، سب ہوتے تھے، مسئلہ نہیں تھا. لیکن نہیں، آج ایک وجود درمیان میں آیا تو نور اپنے کمال کو پہنچ گیا. 2 جملے تاکہ میری تسلی ہو جائے، اور یہ جملے تو ہوتے بھی تکرار ہی کے لیے ہے نا، اس لیے تکرار کر رہا ہوں. کیا ہوا تھا جب یہ 5 تن چادر زہرا میں جمع ہوئے تھے تو جبرائیل نے پوچھا تھا، یا ربی ومن تحت الکسوۃ، کون ہے
कौन है? वही घर, वही आंगन, वही सहन, वही हस्ती। नहीं पहचाने ना, क्यों? माज़अल्लाह मासूम गलत बयानी थोड़ी करता है। नहीं पहचाने तो कह रहे नहीं पहचाना, क्यों? अलग अलग देखा था ना, नूरे मोहम्मद को अलग, नूरे अली को अलग, नूरे हसन अलग, नूरे हुसैन अलग, नूरे फातिमा अलग। जब ये सारे नूर चादर ज़हरा में इकट्ठा हुए, नूर अपने कमाल को पहुंच गया। जब नूर कामिल हुआ, हर शय की आंखें खीरा हो गई। पूछना पड़ा जिब्राइल को कायनात का नुमाइंदा बनके, माबूद ये है कौन, मालिक ये है कौन? इसलिए बताया गया था कि तुम समझ लो कि जब मशीयत तारुफ कराएगी तो अपने हबीब से नहीं, अपने वली से नहीं, इमामों से नहीं, तारुफ कराएगी उस हस्ती से जिसके आने से हिसार बन गया था, और उस हस्ती का नाम है फातिमा। इसीलिए मुबाहिले में भी यही हुआ था कि उसने सबको देखा था, चारों हस्तियों को। नूर को कमाल में नहीं देखा था, नूर को कमाल के आलम में नहीं देखा था। नूर कामिल कब हुआ? जब ये पांचों अनवार मुक़द्दसा एक जगह जमा हो गए। यह है वो नूर कामिल। इस हस्ती का नाम है फातिमा। क्या किया इसके साथ? कौन पहचानेगा इसकी हस्ती को? हम आप भी नहीं पहचान सकते, कोई नहीं पहचान सकता। जिसने पहचाना था ना, वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। तारीख के जुमले पढ़े मैंने, तारीख के, कि मौलाए आरिफान जब दुख्तर रसूल को सुपुर्द लहत कर चुके थे ना, कब्र को ढांप दिया, तराई कर दी। उसके बाद कहते हैं कि अली अचानक बेदम होकर कब्र ज़हरा पे गिर पड़े। कौन समझेगा अली के दुख को? कौन समझेगा अली के दुख को? ये फिराक, कैसा फिराक था अली के लिए, कैसी जुदाई थी अली की। कहते हैं कि अली बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे, जैसे बैन नहीं करता इंसान, बैन, ऐसे मेरा और आपका मौला बैन कर रहा था कब्र ज़हरा, कब्र फातिमा पे बैन कर रहे थे। ए दुख्तर रसूल, इन मसाइब व आलाम के दौर में आप ही तो मेरी एक हमदर्द थी, आप ही तो मेरी एक मुनिस थी, आप ही तो मेरी एक गमगुसार थी। अब अली किससे अपना दर्द दिल बयान कर, किससे? जब आपके छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं कि इनको कैसे तसल्ली दूंगा, इनको कैसे समझाऊंगा कि इनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। ए मेरी मुनिसो गमखार, ए मेरी हमदर्द, आप बेहतरीन जगह पहुंच गई। आप अपने बाबा और मेरे भाई के पास पहुंच गए। मेरे भाई को मेरा सलाम कहिएगा और बताइएगा कि मदीने वालों ने आपके बाद अली के साथ क्या किया। समझ में आ रहा है? ये सारे दुख दर्द रंजो गम, ये सब आलाम लेके दुनिया से गई है फातिमा। ऐसे नहीं गई, किस तरह से गई? मैंने बता अर्ज किया था ना, अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि जब पहलू शिकस्ता हुआ था, सीधी कामत के साथ खड़ी थोड़ी हो सकती थी फातिमा। लेकिन उस आलम में जितने भी दिन गुजरे, मुझे नहीं मालूम कितने दिन गुजरे, इस तकलीफ के साथ 2 महीना गुजरा, पौने 2 महीने गुजरे, 1.5 महीना गुजरा, जितना भी अरसा गुजरा, बस शिकवा करती थी। एक दिन मदीने वालों का शिकवा किया और तारीख में महफूज। अली आए घर में, आने के बाद मासूमा कौन ने देखा कि परेशान है। कहिया अबुल हसन, क्या मदीने वालों ने कोई नया दुख दिया है? कि नहीं शहजादी, बात कुछ और है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपसे कैसे बताऊं। फातिमा अब इस रंजो गम की आदी हो गई, रोज एक नया सदमा। अबुल हसन, जो दिल में है कहिए। कहे दुख्तर रसूल, ये कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आपने मना कर दिया, मैंने भी मना कर दिया उनको। अब ये पूरे मदीने में अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं कि दुख्तर रसूल तो मिलना चाहती, अली मिलने नहीं देते। बताए कैसा मजलूम है मेरा मौला। कहते हैं ना अबू हुमा अफजल हुमा,
ایک کربلا تھی نا، مجھے کہنے دیجئے، جناب سید الشہداء خوش ہوں گے میرے اس جملے سے، مجھے معلوم ہے۔ حسین کے سامنے ایک کربلا تھی، ایک۔ علی کے سامنے ہر روز ایک کربلا تھی، ہر روز ایک نئی کربلا کھڑی کر دیتے تھے لوگ۔ میں کیا کروں، پورے مدینے میں میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے۔ لیکن یاد رکھیے، علی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ اب بھی آپ کی مرضی جو فیصلہ کرے۔ سر جھکا لیا معصوم کونین نے اور آنکھوں میں آنسو۔ یا علی، میں سمجھ سکتی ہوں، اے ابو الحسن جائیے، آپ کی خاطر ایک بار اجازت دیتی ہوں، آ کے ملے مجھ سے ایک بار۔